پشاور ایک ایسا قدیم شہر جس کی ہر اینٹ پر تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ یہ شہر کبھی علم و تہذیب کا مرکز کہلاتا تھا، لیکن ایک دور ایسا بھی آیا یہاں کتابوں سے زیادہ بندوقیں بکتی تھی، جہاں بندوں کی قیمت مقرر تھی اور ہر گلی میں طاقت کا سودا ہوتا تھا۔ خان بابا گینگ، حیات گینگ، کمال خان، یہ صرف نام نہیں تھے بلکہ دہشت کے نشان تھے۔ ہر نام ایک کہانی، ہر کہانی ایک موڑ۔ تو یہ ہے پشاور کی ان خاموش گلیوں کی کہانی۔ اس طرح سے اس نے اپنی آرمی کو تیار کیا سر، اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 گاؤں پر اس نے اپنا قبضہ کر لیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1995 سے، جب افغانستان میں سوویت جنگ ختم ہو چکی تھی اور افغانستان آگ میں جل رہا تھا۔ جس کی وجہ سے اس آگ کی چنگاریاں پشاور کی گلیوں میں گرنے لگی۔ ہتھیار، بارود، منی لانڈرنگ، ڈرگز، منشیات، سب کچھ آسانی سے دستیاب تھا۔ پولیس ان کے سامنے کمزور تھی اور حکومت خاموش تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب پشاور میں پہلا بڑا گینگ وجود میں آیا، اس کا نام تھا خان بابا گینگ، جو کہ دہشت اور ڈر کی ایک علامت بنی۔ عام گینگ تو چوری یا ڈکیتی کرتے ہیں، لیکن اس گینگ کی بات ہی الگ تھی۔ اس گینگ نے ایک الگ ہی حکومت بنا رکھا تھا۔ ان کا نیٹ ورک افغان بارڈر سے لے کر پشاور تک پھیلا تھا، مطلب پورے KPK پر ان کا قبضہ تھا۔ گاڑیوں کی چوری، اسمگلنگ، پروٹیکشن منی اور ہر غیر قانونی کام انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ خان بابا جو کہ اس گینگ کے فاؤنڈر تھے، ان کا اصلی نام آج تک کسی کو پتہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پشاور میں ایک بڑے ڈیلر سے لے کر ایک چمیار تک ہماری اجازت کے بغیر دکان نہیں کھول سکتا۔ مگر دوسری طرف یہ بات بھی سچ ہے کہ طاقت ہمیشہ ایک طرف نہیں رہتی، آخر بازی پلٹ ہی جاتی ہے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب خان بابا گینگ کے خلاف ایک نیا گینگ آیا جس کا نام تھا حیات گینگ۔ اس گینگ میں جو لوگ تھے وہ زیادہ تر قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے تھے، اور وہ اس وقت پشاور کے علاقے بڑبیر میں رہتے تھے۔ شروع میں دونوں گینگز اپنے علاقوں تک محدود تھی، لیکن جیسے جیسے پیسہ بڑھا تو طاقت کی لالچ بھی بڑھتی گئی۔ اسی لالچ نے دشمنی کو جنم دیا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کہانی میں ٹویسٹ تب آیا کہ جب خان بابا کا اپنا آدمی جاوید عرف جیدو، جو کبھی خان بابا کا دایاں ہاتھ ہوا کرتا تھا، اب پیسے کے لالچ میں حیات گینگ کے ساتھ جا ملا۔ حیات گینگ نے جیدو کو خان بابا کے خلاف استعمال کیا اور آخر کار وہ دن آیا کہ جب پشاور کی مشہور چوک حسین چوک میں ایک سفید گاڑی اڑا دی گئی، اس میں خان بابا مار دیا گیا اور فائنلی خان بابا کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کمال خان نے اسی چوک میں اپنے باپ کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ کمال خان کے ساتھ دراصل کچی آبادیوں کے نوجوان تھے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کمال خان نے شہر میں دہشت اور ڈر پھیلانا شروع کیا۔ رات کو اس کے چوکیوں پر حملے کرتا تو دن دہاڑے لوگوں کو مار دیا کرتا۔ اسی طرح حیات گینگ کا خوف تو آلریڈی لوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس طرح اب دونوں گینگز ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ہر روز نئے جنازے اٹھا دیے جاتے تھے، گولیوں کی آوازیں لوگوں کے کانوں میں
گونجتی رہتی تھی۔ یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی کہ ہر گینگ کے پیچھے ایک چہرہ ضرور ہوتا ہے جو بظاہر سب کو نظر نہیں آتا، لیکن پولیس جانتی تھی کہ یہ جنگ صرف گینگسٹر کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی ہے جو انہیں پروٹیکشن دیتے ہیں، جیسے کچھ MNAs، کچھ اثر و رسوخ والے تاجر، جس میں سب کا برابر حصہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پورا پشاور ایک بڑے مافیا نیٹ ورک میں بدل چکا ہو۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ سال 2014 شہر میں دہشت گردی پہلی ہی حد سے زیادہ عروج پر تھی، اور اسی دوران ہی حیات گینگ اور کمال گروپ کا ایک بہت ہی بڑا جھڑپ ہو گیا۔ اتوار کی رات کریم پورہ ایک شادی حال، فائرنگ، گولیاں، چیخیں اور ہر طرف دھواں ہی دھواں۔ پولیس پہنچی تو زمین پر 15 لاشیں پڑی تھی۔ کمال خان، حیات اور ان کے کئی اور ساتھی اسی رات مارے گئے، جس سے پشاور نے سکون کا سانس تو لیا، لیکن شہر کے دل میں وہ زخم رہ گیا جو آج تک نہیں بھرا۔ آج بھی پشاور کی کچھ گلیاں ان واقعات کو یاد کرتی ہے، وہ دیواریں جن پر کبھی خان بابا زندہ باد لکھا ہوا کرتا تھا اب مٹی میں مل چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا جیت کسی کی ہوئی؟ خان بابا مر گیا، حیات ختم ہو گیا، کمال خان کا انجام بھی وہی ہوا۔ طاقت، خون اور بدلے کی یہ جنگ کسی کے لیے فخر نہیں لائی، صرف اور صرف تباہی لائی۔ لیکن میرا سوال اب آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آخر جیت کس کی ہوئی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا اوپینین دیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ گڈ بائے۔